السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمهم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق اللہ العظیم۔ 8واں پارہ ہے، اس میں 2 سورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ سورہ انعام میں 4 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کافر جو بار بار معجزے طلب کرتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، تسلی دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، کبھی ابو جہل سامنے آتا ہے، کبھی ابو لہب سامنے آتا ہے، کبھی فلاں معجزہ پوچھتا ہے، کبھی فلاں معجزہ پوچھتا ہے، آپ یقین کرو اگر ہم ان کے سامنے فرشتوں کو ہی نازل کر دیں آسمان ہی سے، دوسرے نمبر پر قبروں سے مردوں کو اٹھا کر ان سے بات ہی کرا دیں، ہر چیز کو ان کے سامنے حشر کر دیں، حاضر کر دیں، جب بھی یہ کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کے دلوں کے حال جاننے کی وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ بعض آدمی صرف بحث کرتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے والے جو بار بار مطالبے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا، اللہ خود ان کے سامنے سارے فرشتوں کو اتار کر دکھا دے کہ یہ اتنے فرشتے، اور قبروں سے اگر مردے بھی اٹھ کر ان سے بات کریں کہ واقعی قبر کے اندر اللہ 3 سوال کرتے ہیں، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم برحق ہے، لیؤمنوا الا یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، جاہل ہے، اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کوئی بندہ اللہ کے فضل سے ایمان لا لے تو لا لے، مگر ان کی طبیعت ایمان لانے کی نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لکھ کر دیے ہیں اس میں کبھی تبدیلی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہہ دیے ہیں قیامت تک اس کے اندر اب کبھی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سچائی اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اس کے اندر زبر کا زیر کا زبر ہونے والا ہے، چاہے کسی کو بھلا لگے یا برا لگے، کوئی سینٹیمنٹ نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اور تیسری بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر فرمایا، اور وہ 10 باتیں یہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم طریقے سے لوگوں کو تاکید فرمایا، اور 10 احکام اس کے اندر جو ذکر فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جس چیز کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے اور جن کو اللہ نے لوگوں پر حرام قرار دیا، سب سے پہلی حرمت کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ نمبر 1 حکم ہے کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، صفت میں بھی نہیں ٹھہرانا اور ذات میں بھی نہیں ٹھہرانا۔ ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا شرک فی صفات کیا ہوتا ہے، شرک فی ذات کیا ہوتا ہے۔ فی ذات کے اندر تو مسلمان شرک میں مبتلا نہیں رہتا، مگر 80% 70% مسلمان ہیں
جو شرک فی صفات کے اندر ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طریقے سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں اور مشرک بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ یہ حکم کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ تنگی کے ڈر سے، روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، کھانا کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، تمہیں بھی کھلاؤں گا، تمہارے باپ دادوں کو بھی کھلایا ہوں، پیدا ہونے والے بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری سے پیدا کرنا ہے، پالنا اللہ کی ذمہ داری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھا حکم یہ دیتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری برائیاں اور چھپی ہوئی برائیاں، ان دونوں سے بچنا اور ان کے قریب تک نہ جانا، یہ چوتھا حکم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کی جان لینا، مرڈر کرنا، یہ سخت ترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اگر تجارت کرنے والے ہو تو ناپ تول صحیح طریقے سے کرنا، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا، حرام ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جہنم کے اندر ایک گڑھا بنا کے رکھا ہے، اور جو بقال یا جو کوئی بنیا، جو کوئی تجارت کرنے والا کلو کے 900 گرام دیتا ہے یا 1 میٹر کا پاؤں میٹر کم کر کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کے اندر عذاب رکھا ہے۔ آٹھواں حکم اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تم جج ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، اور اگر بولنے پہ آئے ہو، اپنے سگے بیٹے کے کیس کو بھی اگر تم ڈیل کرتے ہو، رشتے ناتے کو چھوڑ کر تمہیں انصاف کے ساتھ بولنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ تمہارے اپنے گھر کا کیس ہی تمہارے سامنے کیوں نہ آئے، رشتے کو چھوڑ کر، اللہ کا منہ سامنے رکھ کر، قرآن کو، حدیث کو سامنے رکھ کر تمہیں فیصلہ دینا۔ نواں حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ سے تم نے جو ایگریمنٹ کیا لا الہ الا اللہ کا، مرتے دم تک اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ٹہرے رہو، اور اس کے خلاف بالکل بھی ایک قدم باہر نہ نکالو۔ اور 10واں حکم یہ ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ میرا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، فاتبعوہ، اس میرے راستے کی پیروی کرو، سنت کا راستہ، فرض کا راستہ، قرآن اور حدیث کا راستہ، صحابہ کا راستہ، ٹوٹلی ملا کر اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا راستہ۔ آج جو سنی جماعت، وہ راستہ نہیں، صحابہ کا راستہ، مان علیہ واصحابی۔ اور اس کی تفسیر کے اندر قرآن کی جو آیت ابھی میں پڑھا سورہ انعام کی، اس کی تفسیر کے اندر بزرگوں نے جو راستہ بتایا، اس راستے پر مجھے اور آپ کو بھی اور ہماری گھر والیوں کو بھی ہر حال میں چلنا۔ فرمایا فاتبعوہ، یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ اسی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اسی کے پیچھے چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میرے اور میرے اس نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستوں پہ نہیں پڑ جانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، شیطان تفرقے میں ڈال دے گا، راستے سے بھٹکا دے گا۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ اس بات کی تمہیں تاکید کرتا ہے، چتاونی دیتا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کے اندر شیطان کا قصہ بیان کرتا ہے، شیطان سے ڈراتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا فسجدوا، تم سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، کھڑا رہ گیا، سجدہ نہیں کیا۔ کروڑوں فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ بالکل اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا رہا غراتے ہوئے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تو حکم کیا سجدہ کرو، مگر تجھے کس چیز نے منع کیا میاں کہ تو سجدہ نہیں کیا؟ فوراً بولا انا خیر من،
اے اللہ آدم سے بھی میں گریٹ ہوں، انا خیر من، آدم سے بھی زیادہ میں عزت والا ریسپیکٹفل پرسنالٹی رکھتا ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور زمین کی مٹی سے بنایا آدم کو۔ اللہ کو بڑا غصہ ہے، کہنا فاہبط منہا، نکل جا میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ بحث کو اور بنانے والے کے حکم کو خود جیسے خود بن گیا ہو، اللہ تعالیٰ کو سائنس بتانے لگا کہ کون کیسی کیمسٹری اور فزکس سے بنا تو کس کی عزت کیسی ہوتی۔ عزت اللہ تعالیٰ کے ماننے میں ہے۔ شیطان اپنے پرسنالٹی اور فزکس کے اندر سمجھ لیا آگ کو ایک عزت ہے، مٹی کو ایک عزت ہے، ایک حیثیت ہے، تو اپنے بنانے اور ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہو وہ بھی خالق کائنات کے سامنے۔ جس نے بنایا اسے کیمسٹری سمجھانے لگا، اے اللہ مجھے تو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ کا مرتبہ مٹی سے زیادہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آگ کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے نہیں جانتے۔ اللہ کو سائنس سمجھانے لگا، اے اللہ میں اس کے سامنے جھکنے والا نہیں، اس لیے آگ کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، جنت کے اندر غرور کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو فخرج انک من الصاغرین، آج میں تجھے ہلکا ذلیل کر جنت سے نکال دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے جواب دینے کے نتیجے میں تو ہلکا بن کر، ذلیل بن کر، فقیر بن کر زندگی گزارے گا، تجھے کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور آخر میں یہ لمبے قصے کو میں یہیں پر ختم کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اخیر میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے بڑے پیار سے 4 حکموں کو نافذ فرمایا۔ سب سے پہلا حکم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، قد انزل علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا لباس التقوی ذالک خیر، اللہ تعالیٰ جو ڈریس تمہیں پسند کرتا ہے اس ڈریس کو اختیار کرو۔ تم اپنے مرضی کا ڈریس استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ڈریس، ایک لباس کو نازل کیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ٹیلر اور پھر ٹیکسٹائلز کمپنیاں بعد میں چل کر ہمارے اپنے کپڑوں کو بناتی ہیں، چاہے وہ ریمانڈ ہو یا ٹیلر کمپنی ہو، ڈک جام کی ہو، بڑی بڑی جو کمپنی آج ہیں یہ اصل میں کپڑا بعد میں بناتی ہیں۔ پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ٹیکسٹائل کا کام کرایا اور آسمان سے انسان کے لیے کپڑے کو نازل کیا، اس لیے کہ اللہ نے شرم عطا فرمائی، ایک دوسرے کے سامنے ننگے رہ نہیں سکتے تھے، تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے آسمان ہی سے کپڑوں کو نازل کیا، جنت کے کپڑوں کو۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکما وریشا، تم اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے آسمان سے کپڑوں کو، لباس کو نازل کیا۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس اختیار کرو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اسلامی ٹریڈیشن ہو، اور جس سے اللہ یاد آتا ہو، ایسے لباس کو پہنو۔ ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر آزادی پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر خیالات کے اندر تبدیلی آ جائے، لباس پہننے کی صورت میں بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ لباس کے تعلق سے بھی آدم علیہ السلام کے اولاد کو یہاں تاکید کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، خبردار اے آدم کے بیٹو، کہیں شیطان جو دشمن بن کر زمین کے اوپر اتر گیا تمہارے ماں باپ کو جس طریقے سے جنت سے نکلوا دیا اور ان لوگوں کو برہنہ کر دیا، آدم اور حوا کو جس طریقے سے مجھے غصہ دلا کر برہنہ کر کر آسمان سے نیچے کو اتار دیا، ننگا کر دیا، کہیں تمہیں بھی یہ ننگا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ چتاونی دیتے ہیں، سب سے پہلے شیطان جس بندے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے نا تو اسے سب سے پہلے ننگا کر دیتا ہے، سب سے پہلے اس کے کپڑوں کو اتار دیتا ہے۔
اور جب یہ بندے کے کپڑے اتر جاتے ہیں نا تو بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو اللہ جو لباس دیا ہے، چاہے وہ ظاہری لباس ہو یا روحانی لباس ہو، ان دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے استعمال کرنے کا اللہ حکم کرتے ہیں۔ شیطان کہیں تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے۔ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس طریقے سے جنت سے بھی نکلوایا اور دونوں کو ننگا کر دیا، اس طریقے سے تمہیں بھی کہیں جنت سے نہ نکلوا دے اور ننگا نہ کر دے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان کونوں سے، ان کھڑکیوں سے، ان جھروکوں سے تم لوگوں کو جھانک کر دیکھ سکتا ہے جہاں سے زندگی کے اندر تم ان کو، ان کے چیلوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کو ہر جگہ شیطان دیکھ سکتا ہے مگر ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے بیڈ روم میں بھی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، باتھ روم میں، واش روم میں بھی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ان ساری جگہوں پر بیویوں کو، بچوں کو، بہو بیٹیوں کو اور پھر مردوں کو بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں، ہائیلی امپاسبل۔ بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من حیث لا ترونہم، اس جگہ سے تم ان لوگوں کو ساری زندگی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، میں شیطان کو دوست بنا دیتا ہوں اس بندے کا جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ بس سب سے پہلے اٹیک شیطان کا عورت پہ ہوتا ہے، وہ اس کی دوست ہوتی ہے اور پھر پورا گھر جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ میں تفصیلات میں گئے بغیر تیسرا جو حکم ہے بنی آدم کو اللہ تعالیٰ جو اس میں سورہ اعراف کے اندر دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی نسل کو ایڈریس کرتے ہیں، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، مسجدوں کو خوبصورت بنو اور مسجد میں نماز پڑھنے کے موقع پر اپنے آپ کو خوب بناؤ اور خوب اچھا لباس پہنو، زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو، فضول مت کرو۔ کھانے کا اللہ حکم کیا، پینے کا اللہ حکم کیا۔ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتے۔ دریا کے کنارے میں بھی اگر بندہ وضو کرتا ہے اور جتنے پانی سے وضو ہو سکتا ہے اتنا ہی کرنا۔ دریا کے پاس بیٹھ کر بھی بندہ 3 کلیوں کی جگہ اگر 4 کلی کرتا ہے تو اللہ کے پاس جواب دینا۔ اگر 2 مرتبہ کرتا ہے سنت کے خلاف ہے، 3 سے زیادہ کرتا ہے تو اسراف میں۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فضول کرنے والے، بے جا استعمال کرنے والے، بیکار خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذرا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اصل میں آیت کریمہ ان عورتوں کے تعلق سے نازل ہوئی جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی اور بہت ہی غزلیں پڑھتی تھی۔ ایک لمبے واقعات ہیں، کبھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چوتھا جو حکم ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آخری آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کے بچوں کے تعلق سے۔ کبھی میرے پاس، تمہارے پاس میرے رسول آ جائیں اور پھر میری نشانیاں، میرے معجزے، میری کتاب کی آیتوں کو اگر پڑھ کر تمہارے اوپر سنائے تو جو بندہ ان آیتوں کو سن کر تقوی اختیار کرتا ہے، سدھار لیتا ہے، پھر تو اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکاتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ ہمارے پیغمبر آخر پیغمبر ہیں، تو آخر پیغمبر الزمان امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیمات دیے ہیں، ہر موقع پر اس تعلیم کو لے کر ہم چلیں گے۔ اللہ گارنٹی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْلَحَ وَاتَّقَى، ان دونوں باتوں کو لے کر جو متقی بنتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے اندر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلتا ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں کو غم ٹچ کر کے بھی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے اللہ اس میں اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔